السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں غم نہ کرے کتاب کا اگلا حصہ۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی میں جینا، اس کے غموں اور المیوں کو یاد کرتے رہنا اور ان پر رنج کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے ارادہ مزمحل اور موجودہ زندگی مقدر ہو جائے گی۔ حکمہ کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے، اسے کھولا نہ جانا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے۔ اسے کسی دربے میں ڈال کر بند کر دیا جائے، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا، نہ اس کی یاد اسے لوٹائے گی، نہ کوئی غم یا رنج فکر اسے زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہیے۔ جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑائیے، کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف، سورج کو مطلع کی طرف، بچے کو ماں کے پیٹ میں، دودھ کو چھاتی میں اور آنسو کو آنکھ میں واپس نہیں لا سکتے۔ ماضی کے سائے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلنا ایک افسوسناک، المناک اور مروب کن بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا۔ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے اور تاریخ کے پہیے کو پلٹانے سے کیا حاصل؟ ماضی کی بات تو دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پسے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے خوبصورت محاولات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن و انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے کو چلتی ہے، پانی آگے کو بہتا ہے، کارواں آگے چلتا ہے، یہ سنت حیات ہے۔ آپ اس کی مخالفت نہ کریں، آج پر نظر رکھیں۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیے، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے، اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اس لیے دل میں سوچنے کیے بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں اور تفکرات اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہ رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، خلاقیت و ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع و خضوع والی ہو، تلاوت کرے تو تدبیر کے ساتھ کرے، جانکاری حاصل کرے تو تامل کے ساتھ کرے، ذکر کرے تو جی لگا کر کرے، معاملات توازن کے ساتھ نپٹائے، اپنے دن کے اوقات تقسیم کر لیں، اس کی منٹوں کو سال سمجھے اور اس کے سیکنڈوں کو مہینوں کی مانند خیال کرے، خیر کے بیج بوئے، احسان کرے، گناہوں سے توبہ کرے، خدا کو یاد کرے اور سامان سفر تیار کرتے رہے۔ اس طور پر آپ کا دن فرحہ و شادہ گزرے گا، اس میں امن چین ہوگا، آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے۔ جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج و غم، گھبراہٹ و لڑکھڑاہٹ اور کینے کپٹ و بغض و حسد سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں: آج، آج اور آج۔ آج آپ کو اچھی گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کا سرد اور روکھی سوکھی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو نقصان نہ ہوگا۔ جب آج آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کہ کل کی نمکین کھاری پانی پر یا آئندہ کے گرم سڑے پانی پر۔ اگر مصمم اور فولادی ارادے کے مالک ہو تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے: آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی فحش بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا۔
آج کے لیے اپنا گھر آفس مرتب کروں گا، نہ کوئی بے ترتیبی نہ بدنظمی، بلکہ نظام و ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی تحسین اور وضاحت قطع پر توجہ دوں گا، اپنی چال حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، چونکہ سفر آج ہی جینا ہے، اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پورا پودا لگاؤں گا، شر مکرور یا حسد غرور بدظنی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ پھینکوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان و سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، غم کردہ راہ کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کروں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، کمزدہ کی کمسکاری کروں گا، عالم کا اکرام کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے ماضی جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا، میں تجھ پر نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا ہے، ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے کو عادی نہ بناؤں گا، جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں۔ اے انسان، آج کا دن خوش بختی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے، اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی عنایوں اور مستقبل اور شادمانیوں سے بہرہ در ہو سکتا ہے۔ مستقبل کو آنے دیجیے، اللہ کا حکم ہے، ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہیں، پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں، کل ایک مفقود شیء ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ نہ رنگ، تو ہم اس کے مصائب، آرزو، توقعات، امکانی حوادث، مواقعات کے بارے میں سوچ کر اپنے کو ہلکان کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں اور خوشکن ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی سے اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں متوقع پریشانیوں پر کراہنا شرعاً اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے، اور عقلاً اس لیے مذموم ہے کہ وہ سایہ سے کشتی لڑتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہے۔ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی، حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں مضطرب کیوں رہے، کل کو آنے دیجیے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت ہے، فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کی فکرات کو نقد لے رہے ہیں، کس دن اسے ادا کریں گے، اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا، لہٰذا امیدوں سے دور رہیں۔ تو آگے کی اس کتاب کو میں آپ کو کل پڑھ کر سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ کتاب پسند آ رہی ہوگی، بہت سی باتیں اس میں سیکھنے والی ہیں، میرے خیال سے ساری ہی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل کو ضرور دبا دیجیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔